قلبي دوما يغمرني من فيض ضياء آيات المولى تدفعني نحو العليا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. پوری نوع انسانی سے خطاب ہے. لوگو، اے انسانوں، اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو. الذی خلقکم من نفس واحدۃ، جس نے تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا، ایک انڈیویجول سے پیدا کیا. اب وہ ایک انڈیویجول جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام بھی ہو سکتے ہیں اور وہ کوئی اور بھی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ یہاں پر رجل واحد نہیں کہا، حالانکہ اسی آیت کے اگلے حصے میں کہا ہے کہ اس سے بہت سے مرد اور عورتیں پیدا کر دیے. تو اللہ تعالیٰ کے کلام میں کسی سہو کا امکان نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی لفظ استعمال کیا ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی ضرور خاص مفہوم ہے، خاص مطلب ہے، ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے. یعنی میرا کلام ہو، میری گفتگو ہو تو اس میں سہو کا امکان ہے کہ غلطی سے میرے منہ سے نکل گیا. اللہ تعالیٰ کے کلام میں کوئی بات جو ہے وہ غلطی سے نہیں آئی، اللہ تعالیٰ نے خود وہ بات کہی ہے. تو لوگوں، اپنے اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا، اس کا اسپاؤس بنایا. یہ زوج کا لفظ جو ہے، اگر آپ کو یاد ہو، جیومیٹری میں وہ کمپلیمنٹری زاویہ ہوئے کرتے تھے کہ 90 درجہ ٹوٹل ہے اور 60 درجے آپ کے پاس ہیں زاویے، تو جو اس کا کمپلیمنٹری ہوگا وہ کیا ہوگا؟ 30 ڈگریز ہوگا کہ جو اس کو مکمل کر دیتا ہے. تو مرد اور عورت انڈیویجولی ہر اعتبار سے مکمل ہیں ایکسیپٹ ان ون سینس. وہ کیا ہے؟ ریپروڈکشن کے لیے ایک دوسرے کے محتاج ہیں. مرد جو ہے وہ بھی اپنے سارے کام کر ہی سکتا ہے، عورت بھی بہرحال جب کرنے پہ آتی ہے تو ڈرائیونگ بھی کر لیتی ہے اور ہوائی جہاز بھی اڑا لیتی ہے، اور شاید کوئی عورت شپ بھی چلاتی ہو، کچھ کہہ نہیں سکتا میں، لیکن بہرحال اس کا امکان موجود ہے. لیکن اول روز سے مرد ماں نہیں بن سکتا اور عورت باپ نہیں بن سکتی. یہ کیا ہے؟ یہ ان کی لمیٹیشن ہے. اس اعتبار سے یہ دونوں ایک دوسرے کا زوج ہیں. وہ اس کا کمپلیمنٹری ہے اور وہ اس کی کمپلیمنٹری ہے پورا کرنے پر. یہی اصل میں زوج کا اصل مفہوم ہے. اسی لیے زوج کا اگر لفظی ترجمہ کیا جائے تو اسپاؤس ہے، ایک دوسرے کا اپوزٹ ہے، لیکن ہر جگہ وہ اسپاؤس ترجمہ کر کے ایک دوسرے کا اپوزٹ ہم قرار نہیں دے سکتے. لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اپنے اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، ایک انڈیویجول سے پیدا کیا، ایک نفس سے پیدا کیا اور اسی نفس سے اس کا جوڑا بنایا. وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور پھر اس جوڑے سے بہت سے مرد اور عورتیں پیدا کر دیے. یعنی پہلے بھی کہا جا سکتا تھا کہ اپنے اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک مرد سے پیدا کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا. کیا اس کی حکمت ہے یہ وہی جانتا ہے، لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ ہے بات کہ جس کی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر لحاظ رکھا ہے. آج نہیں تو کوئی آنے والا وقت شاید ہمیں بتائے کہ اس سے مراد کیا ہے. وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور اس جوڑے سے بہت سے مرد اور عورتیں پیدا کر دیے. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ، اس اللہ سے ڈرو جس کا تم واسطہ دیتے ہو. خاندانی معاملات جب الجھ جائیں تو پھر اللہ کا واسطہ دیا جاتا ہے. تو اگر پہلے ہی سے اللہ تعالیٰ سے ڈرا جائے تو شاید اس حد تک نوبت ہی نہ آئے. والارحام، اور رحمی رشتوں کو توڑنے سے ڈرو، بچو. ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہے. وآتوا الیتامی اموالہم ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب، اور دو یتیموں کے ان کے مال اور مت بدلو برے مال کو اچھے مال سے. ولا تاکلوا اموالہم الی اموالکم، اور اپنے مالوں کے ساتھ ان کے مال کو ملا کر ہڑپ نہ کرو. انہ کان حوبا کبیرا، یقیناً یہ گناہ ہے بہت ہی بڑا. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا، اور اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم انصاف نہ کر سکو گے، فی الیتامی، یتیموں کے سلسلے میں،
فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، تو نکاح کرو ان کے علاوہ ان عورتوں سے جو تمہیں پسند آئیں، مثنا و ثلاثہ و رباع، دو دو، تین تین اور چار چار. یعنی جس یتیم بچی کا اللہ تعالیٰ نے تمہیں ولی بنایا ہے، اگر وہ تمہاری نامحرم ہے تو اس سے نکاح تو ہو سکتا ہے، لیکن پھر اس کا والی وارث کوئی نہ ہوگا. اگر آپ اس کے ولی بن کے رہیں اور اس کی کسی اور عورت کے ساتھ مرد کے ساتھ شادی کرائیں تو آپ اس کے حقوق کی نگہداشت کر سکتے ہیں، لیکن آپ ہی ولی ہیں اور آپ ہی اس کے شوہر بن جائیں تو آپ جو مرضی اس پر زیادتی کرتے رہیں تو پھر کوئی اس کا پرسان حال نہیں ہوگا. تو اس کی بجائے دو دو، تین تین، چار چار شادیاں کر لو. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اور اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم عدل نہ کر سکو گے، فَوَاحِدَةً، تو پھر ایک ہی پر اکتفا کرو. او ما ملکت ایمانکم، یا جن کے مالک ہوئے ہیں تمہارے دانے ہاتھ یا تمہاری لونڈیاں، ان کے ساتھ تم سیکس کر سکتے ہو. اور ورنہ اگر عدل کر سکتے ہو تو پھر ایک سے زیادہ بیویاں چار تک کرنے کی تمہیں اجازت ہے. ذالک ادنیٰ اللہ تعولوا، اور یہ زیادہ قریب ہے اس سے، یعنی اس کو ترجمہ کریں گے آپ انگریزی میں تو زیادہ آسان ہو جائے گا. It will be more likely that you don't do injustice. وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، اور عورتوں کے مہر خوش دلی سے ادا کیا کرو. فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ، اگر وہ خود ہی اپنے اس مہر میں سے تمہیں کچھ معاف کر دیں تو فَكُلُوهُ هَنِيًّا مَرِيًّا، تو اس کو رچتا بستا یعنی بلا روک ٹوک کھاؤ. وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ، اور کم عقل یتیموں کو ان کے مال حوالے نہ کرو. الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، جس کو بنایا ہے اللہ نے تمہارے لیے ذریعہ گزران. وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا، بس کھلاؤ ان کو اس میں سے. وَاكْسُوهُمْ، اور پہناؤ. وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور انہیں اچھی بات سمجھاؤ. وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى بَلَغُوا النِّكَاحَ، یتیموں کو جانچتے رہو یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں یعنی بالغ ہو جائیں. فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، جب تم ان میں بلوغ پاؤ یعنی ہدایت پاؤ، سینسیبل دیکھو کہ اب سینسیبل ہو گئے ہیں. فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو. وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا، اور انہیں فضول خرچی کر کے اور جلدی جلدی کر کے نہ کھاؤ. این یکبروا، کہ کہیں وہ بڑے نہ ہو جائیں. ومن کان غنیا، اور جو تم میں سے غنی ہو اور یتیم کا مال اس کی کسٹڈی میں آئے تو بہتر ہے کہ اس کو علیحدہ رکھے. فلیستعفف، تو وہ احتیاط کرے، بچے اور اس کو علیحدہ رکھے. ومن کان فقیرا، ہاں اگر جو ولی ہے یتیم کا وہ خود تنگ دست ہو اور اب وہ اس کے یتیم کے مال کو مینیج کر رہا ہے تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ اس کے اپنے مال کے ساتھ ملا لے اور پھر اس کے کام کو، اس کے مال کو مینیج کرتا رہے. یعنی اگر امیر خود کھاتا پیتا ہے تو اس کو اس کے مال کو جو مینیج کر رہا ہے وہ علیحدہ سے مینیج کرے اور اس میں سے اپنے کھانے کے لیے کچھ نہ نکالے. لیکن اگر غریب آدمی ہے تو پھر اس کے کاروبار کو مینیج کر رہا ہے تو پھر اس میں سے جس طرح اپنی ایک ویج نکالی جاتی ہے وہ بھی نکالی جا سکتی ہے. یہ آج کے کل کی زبان میں سمجھا رہا ہوں میں آپ کو. لفظی ترجمہ کیا ہوگا؟ ومن کان فریقا فلیاکل بالمعروف، اور جو کوئی تم میں سے تنگ دست ہو تو وہ جائز طریقے سے کھائے. فیضا دفعتم الیہم اموالہم، پھر جب تم ان کے مال ان کے حوالے کرو، فاشہدوا علیہم، تو ان پر گواہ بنایا کرو. وکفی باللہ حسیبا، اللہ تعالیٰ کافی ہے حساب لینے کو. للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، اب وراثت کا قانون بیان ہونا شروع ہو رہا ہے کہ مردوں کے لیے حصہ ہے اس ترکے میں سے جو چھوڑیں ان کے والدین یا قریبی رشتہ دار اور قریبی رشتہ دار. وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، اور اسی طرح حصہ ہے اس ترکے میں سے جو والدین اور عزیز و اقارب چھوڑیں عورتوں کا بھی. مما قل منہ و او کثر، خواہ وہ کم ہو یا زیادہ ہو. نصیبا مفروضہ، یہ حصہ مقرر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ،
اور اگر وراثت کے تقسیم کے وقت آ جائیں قرابت دار، وہ قرابت دار کے جو وراثت کے حقدار نہیں ہیں، یا یتیم و مسکین، تو فرزقوہم منہ، تو اس میں سے کچھ نہ کچھ ان کو بھی دو. یعنی ان کو ڈانٹ کے بھگا دینا کہ تسی کی کیا لینا آئے تھے، دبا جاؤ، یہ کیا ہے، یہ نہیں ہے صحیح، بلکہ آئے ہیں تو پھر ان کو بھی کچھ نہ کچھ حصہ اس میں سے ادا کرو. فرزقوہم منہ وقولوا لہم قولا معروفا، اور ان سے معقول بات کرو. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا، اور چاہیے کہ وہ لوگ کہ جو اپنے پیچھے چھوڑ رہے ہیں کم سن بچے، خافوا علیہم، تو وہ ان کے بارے میں ڈریں. فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، زیادہ انہیں چاہیے کہ اللہ سے ڈریں اور ٹھیک ٹھیک بات کہیں. ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما، یقیناً وہ لوگ کہ جو یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں، انما یاکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں. ویصلون سعیرا، اور وہ دہکتی ہوئی آگ میں ڈالے جائیں گے. یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت فرماتا ہے تمہاری اولاد کے سلسلے میں. للذکر مثل حظ الانثیین، مرد کا حصہ دو عورتوں کے حصے کے برابر ہے، یا یوں کہیے کہ عورت کا حصہ مرد کے حصے کے مقابلے میں آدھا ہے. فَإِن كُنَّ نِسَاءً، اور اگر عورتیں ہی ہوں فوق اثنتین، دو سے زیادہ، فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، تو ان کو پورے ترکے کا 2/3 ملے گا، پورا کا پورا حصہ جو ہے وہ ان کو نہیں جائے گا. اور یہ چیز جو ہے بہت زیادہ یعنی کنسرن بنتی ہے خواتین کا. ذہن میں رکھیے گا کہ اگر سارے آپ ان قوانین کو پڑھیں تو اس میں سے آپ تھرو اینڈ تھرو آپ کو ایک بات نظر آئے گی، وہ کیا ہے کہ اصل میں وراثت کے حقدار وہ لوگ ہیں کہ جو بوڑھے والدین کی ٹیک کیئر کرتے ہیں. یہ اصلاً ذمہ داری کس کی ہے؟ یہ بیٹوں کی ذمہ داری ہے، اس لیے کہ بیٹیوں نے تو اپنے گھروں میں چلا جانا ہے اور انہیں والدین کے پاس نہیں رہنا، اور ان کا والدین کے پاس رہنا جو ہے یہ کوئی اچھی شے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنایا ہے وہ کیا ہے کہ بیٹوں کی ذمہ داری ہے، اور بیٹوں کی بیویاں یعنی بہویں جو ہیں وہ اپنے شوہروں کے بیاہ پر ان کی خدمت کریں گی، اور جو ان کی بیٹیاں ہیں وہ اپنے شوہروں کے والدین کی خدمت کریں گی. تو یہ نظام ہے. لیکن اگر کسی کے بیٹے نہ ہوں، بیٹیاں ہوں صرف، تو بیٹیوں نے تو بہرحال اپنے گھر جانا ہے، اور یہ پسندیدہ شے نہیں ہے کہ آپ کسی کو گھر داماد بنا لیں، یہ بعد میں کمپلیکیشن بھی پیدا کرتا ہے. تو اب کیونکہ بیٹا یہاں موجود نہیں ہے تو پھر مرنے والے کے بھائی یا پھر وہ نہ ہو تو پھر ان کے بیٹے، یہ اصل میں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے چچاؤں، تایوں اور تائیوں کی ٹیک کیئر کریں. لہذا وہ 1/3 حصہ جو ہے اس صورت میں وہ پھر مرنے والے شخص کے بھائیوں یا ان کی اولاد کو منتقل ہوگا. یہاں دیکھیے گا 1/3 جو غائب ہو گیا نا وہ پھر ادھر جائے گا. تو للذکر مثل حظ الانثیین، مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے. فَإِن كُنَّ نِسَاءً، اور اگر عورتیں ہی ہو یعنی اولاد فوق اثنتین، 2 سے زائد، فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، تو ان سب کو 2/3 حصہ ملے گا جو ایکولی ڈیوائیڈ ہوگا بہنوں کے اندر. وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، اور اگر مرنے والے کی صرف ایک بیٹی ہو تو پھر بیٹی کو والد کا ترکے کا نصف ملے گا، سارا کا سارا نہیں ملے گا، پھر باقی آدھا جو ہے وہ پھر وہ مرنے والے کے بھائیوں اور پھر بھتیجوں کی طرف منتقل ہوگا، اس لیے کہ ان کی ذمہ داری ہے بوڑھے شخص کی ٹیک کیئر کرنا. ولی ابویہ، اور ماں باپ، لکل واحد منہم السدس مما ترک ان کان لہ ولد، اگر مرنے والا صاحب اولاد ہو، اس کا کوئی بیٹا ہو اور والدین بھی زندہ ہوں، تو والدین میں سے ہر ایک کو 6واں حصہ ملے گا، مما ترک، جو اس نے چھوڑا ہے اس میں سے. شرط وہی ہے کہ ان کان لہ ولد، اگر وہ صاحب اولاد ہو. فإن لم یکن لہ ولد، اور اگر مرنے والے کا بیٹا نہ ہو، اور یعنی اولاد نہ ہو، ووارثہ ابواہ، تو پھر اس کے پورے ترکے کا کہ وارث اس کے والدین ہوں گے. پھر تقسیم وہی ہوگی، فلأمہ الثلث، ماں کو 3واں حصہ ملے گا اور 2 حصے جو ہیں وہ باپ کو ملیں گے. فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، پھر اگر میت کے بھائی ہوں،
فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، تو پھر ماں کا چھٹا حصہ ہے من بعد وصیت یوصی بہا او دین، تو پھر وصیت کے بعد اور قرض کی ادائیگی کے بعد یہ ساری تقسیم ہوگی، یہ بار بار آئے گا۔ آباؤکم و ابناؤکم، تمہاری اولاد یا تمہارے والدین، یہ کون تمہارے لیے زیادہ ان دونوں میں سے فائدہ مند ہے، مفید ہے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ اب یہ عام طور پر ہمارے ذہنوں میں بھی یہ خیال آ سکتا ہے نا کہ بڈھے جڑے کھا ڈھا بیٹھے انہوں کی ضرورت ہے مال دی، جو چھوٹے بچے ہیں ان کو مال جانا چاہیے۔ اب اس کا یہ جواب دیا جا رہا ہے کہ آباؤکم و ابناؤکم، تمہارے والدین یا تمہارے بیٹے، لا تدرون، تمہیں کچھ معلوم نہیں، ایہم اقرب لکم نفعا، کہ وہ تم سے کون ان دونوں میں سے قریب تر ہے تمہارے نفع کے اعتبار سے، فریضۃ من اللہ، یہ حصے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کیے گئے ہیں اور تم پر فرض کر دیے گئے ہیں۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ، اور تمہارے لیے نصف ہے کس کا؟ ما ترک ازواجکم، اس کا جو تمہاری بیویاں چھوڑیں، ان لم یکن لہن ولد، اگر ان کا کوئی بیٹا یا ان کی کوئی اولاد نہ ہو۔ فإن کان لہن ولد، اگر ان کی کوئی اولاد ہے، فلکم الربع، تو پھر تمہارا اپنی بیویوں کے ترکے میں سے چوتھا حصہ ہے، مما ترکنا، جو انہوں نے چھوڑا ہو، من بعد وصیت یوصینا بہا او دین، ان کی وصیت کی کمپلائنس اور قرض کی ادائیگی کے بعد۔ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ، اور ان کے لیے چوتھا حصہ ہے تمہارے ترکے میں سے، إِن لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ، اگر تمہاری کوئی اولاد نہ ہو۔ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ، تمہاری کوئی اولاد ہو، فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ، تو پھر ان کا 8واں حصہ ہوگا تمہارے ترکے میں سے، من بعد وصیت توصون بہا او دین، اس وصیت کے پورا کرنے کے بعد جو تم نے کی ہو اور قرض کی ادائیگی کے بعد۔ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً، اور اگر کوئی مرد ہو جس کی میراث تقسیم ہو رہی ہے، کلالتاً، ایسا بے اولاد کہ اس کے ماں باپ بھی زندہ نہ ہوں، یعنی نہ اس کی کوئی اولاد زندہ ہو تو اولاد ہو، اور نہ ہی اس کے والدین زندہ ہوں، تو اس کا پھر حکم کیا ہوگا؟ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ، پھر اس کا ایک بھائی یا بہن ہے، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، تو ان میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا۔ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، پھر اگر وہ بہن بھائی ایک سے زیادہ ہوں، فَلَفَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، تو وہ سب کے سب 1/3 مال میں شریک ہوں گے، من بعد وصیت یوصى بہا او دین، اس وصیت کی کمپلائنس کے بعد جو کی گئی ہو یا قرض کی ادائیگی کے بعد جو میت کے ذمہ ہو، غیر مضار، بشرطے کہ یہ وصیت ضرر رساں نہ ہو۔ وصیت من اللہ، یہ حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، واللہ علیم حلیم، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا بردبار ہے۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ ومن یطع اللہ ورسولہ، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانے گا، یدخلہ جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا، اللہ تعالیٰ اسے ان کو داخل فرمائے گا ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہنے کے لیے، وذالک الفوز العظیم، اور یہی ہے عظیم کامیابی۔ یہ من یعنی کون یا جون، یہ واحد کے لیے بھی اردو میں آتا ہے اور جمع کے لیے بھی آتا ہے، ایسے ہی عربی زبان میں یہ ایک کے لیے بھی آئے گا اور زیادہ کے لیے بھی آئے گا، لیکن عربی زبان میں یہ بات بڑی اہم ہے کہ کوئی بھی اسم جو ہے اس کے 4 کیریکٹرز لازم ہیں۔ نمبر 1، وہ معرفہ ہوگا یا نکرہ ہوگا، وہ واحد ہوگا، مثنی ہوگا یا جمع ہوگا، مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا، اور اس کا کوئی نہ کوئی اعراب ہوگا، حالت رفع میں، حالت نصب میں یا حالت جر میں۔ اچھا، اب ہر لفظ جو ہے وہ ڈیزگنیٹڈ ہے۔ اہل کا لفظ جو ہے عربی زبان میں، اہل لاہور، اہل فیصلہ آباد، تو اہل جو ہے عربی زبان میں اس کی یوزج جمع مذکر ہے، خواہ وہ فیملی کے لیے استعمال ہو، جیسے ازواج مطہرات کے لیے اہل البیت کا لفظ استعمال ہوا، لیکن اس کے ساتھ مذکر جمع مذکر کی سارے کے سارے متعلقات جو ہیں وہ آ رہے ہیں۔ اسی طرح اس کے مقابلے میں من جو ہے یہ واحد کے لیے استعمال ہو یا جمع کے لیے استعمال ہو، لیکن اس لفظ کی اپنی یوزج جو ہے وہ ٹیکنیکلی واحد مذکر شمار ہوگی۔ مشہور حدیث جو ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں،
خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ تم میں سے بہترین وہ ہیں جو قرآن پڑھیں اور پڑھائیں، حالانکہ صیغہ واحد کا ہے۔ اچھا، قرآن مجید میں جب ایسا ہوتا ہے تو بہت سی ایسی قرآن مجید میں عبارات ہیں کہ جن میں من سے بات شروع ہوتی ہے اور من کے ساتھ جو ہے وہ واحد کا صیغہ آ رہا ہوتا ہے، لیکن آخر میں جا کے آ جاتا ہے خالدین فیہا۔ اب پھر لوٹ کے آگے ترجمہ کرنا، اس کا صحیح کرنا پڑتا ہے، من کا جمع میں ترجمہ پھر آپ کریں کہ وہ لوگ جو ایسا کرتے ہیں، جیسے سورہ تغابن میں ہے وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ یکفر عنہ سیئاتہ، جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی برائیوں کو اس سے دور کرے گا۔ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور اسے ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ اس کے بعد ہے خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہنے کے لیے۔ اب خالدین جمع ہے، اب بام ہوا ترجمہ جب پورے جملے کا کریں گے تو کیا ہوگا؟ وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لائیں گے اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو ان سے دور کرے گا اور انہیں ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہنے کے لیے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ ہے بڑی کامیابی۔ تو یہاں بھی اسی طرح کا معاملہ ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اب یطیع جو ہے یہ واحد کا صیغہ ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ اب اتنے حصے کا ترجمہ کریں گے، جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانے گا اللہ تعالیٰ اسے ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ آگے خالدین فیہا، یہ جمع کی صیغہ ہے۔ اب پورے جملے کا ترجمہ کیا ہوگا؟ وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانیں گے اللہ تعالیٰ انہیں ایسے باغات میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہنے کے لیے۔ وذالک الفوز العظیم، اور یہ ہے بڑی کامیابی۔ ومن یعص اللہ ورسولہ یدخلہ ویتعدی حدودہ یدخلہ نارا خالدا فیہا، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے گا اور اس کے رسول کی اور اللہ تعالیٰ کی حدود کو تجاوز کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو ایسی آگ میں داخل کرے گا، اس کو ایک آگ میں داخل کرے گا خالداً فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہنے کے لیے، وَلَهُ عَذَابٌ مُهِینٌ، اور اس کے لیے ایک توہین آمیز عذاب ہے۔ یعنی مراد اس سے بھی جمع ہے کہ جو بھی ایسا کریں گے، لیکن مالک کا کلام ہے، رب کا کلام ہے، وہ جب چاہے اس پوری بات کو واحد کے صیغے میں کہہ دے، جب کہہ دے جمع کے صیغے میں کہہ دے، جب کہے تو پہلا حصہ جو ہے وہ من کے ساتھ واحد میں لے آئے اور پھر اس کے بعد جمع کر دے۔ تو اصل میں بحیثیت نموئی جب ترجمہ کیا جاتا ہے تو تھوڑا سا اس میں رد و بدل کرنی پڑتی ہے، لیکن جب ایک ایک لفظ کا ترجمہ کیا جاتا ہے تو پھر وہ اس لفظ کے مطابق کرنا پڑتا ہے۔ اس میں جو بھی کمی کوتاہی ظاہر ہے ترجمہ کرنے والے سے، ترجمہ لکھنے والے سے بھی رہ سکتی ہے، کرنے والے سے بھی رہ سکتی ہے، اس کے لیے آپ کو دعا کرنی چاہیے، میرے لیے بھی، کہ اللہ تعالیٰ پہلے میری رہنمائی فرمائے کہ میں غلطی نہ کروں، اور اگر ہو جائے تو پھر درگزر فرمائے۔ واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم، اور تمہاری بیویوں میں سے وہ عورتیں جو بے حیائی کا ارتکاب کریں، فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، تو ان پر 4 گواہ لے کر آؤ۔ فإن شہدوا، پھر اگر وہ گواہی دے دیں، علیہن ان کے خلاف، فإن شہدوا اگر وہ گواہی دے دیں، فامسکوہن فی البیوت، تو عورتوں کو گھروں کے اندر قید کر دو، حتی یتوفاہن الموت، یہاں تک کہ انہیں موت آ جائے، او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی وے آؤٹ نکال دے۔ واللذان یاتیانہا منکم فآذوہما، اور جو 2 مرد بے حیائی کا ارتکاب کریں، فآذوہما، تو انہیں ایذا دو، جسمانی تکلیف دو۔ فإن تابا واصلحا، پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں، فأعرضوا عنہما، تو پھر ان کا راستہ چھوڑ دو، ان سے درگزر کرو۔ ان اللہ کان توابا رحیما، بے شک اللہ تعالیٰ بھی توبہ قبول فرمانے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ، اب توبہ کا مضمون آ رہا ہے، ویسے تو قرآن مجید میں توبہ کا ذکر کئی مقامات پر آیا ہے، لیکن یہ بڑا خاص مقام ہے، غور سے سنیے گا۔ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ، بے شک اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی توبہ کو قبول کرنا اپنے اوپر لازم کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز لازم نہیں ہے، وہ خود کہے کہ مجھ پر لازم ہے تو وہ بادشاہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ، اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لازم کی ہے، اللہ تعالیٰ پر لازم ہے ایسے لوگوں کی توبہ قبول کرنا جو کوئی برائی کر بیٹھیں، بجہالۃ، لا علمی میں یا جذبات میں آ کر۔ یہ جاہل جو ہے یہ عربی کے 2 الفاظ کا الٹ ہے، عاقل کا الٹ بھی ہے، عاقل سینسیبل،
اور جاہل جذباتی. اور عالم کا الٹ بھی ہے، عالم جاننے والا اور جاہل لا علم. یعنی برائی کے دو ہی امکانات ہیں، یا تو انسان کو پتہ ہی نہ ہوگا یہ برائی ہے، یہ کیا ہے، یہ لا علمی ہو گئی. اور دوسرا پتہ تو ہے لیکن جذبات کا ایسا غلبہ آیا کہ انسان کسی برائی کا ارتکاب کر بیٹھا. تو وہ لوگ کہ جو جہالت میں کسی برائی کا ارتکاب کر بیٹھے، ثم یتوبون من قریب، پھر جو ہی ہوش آئے فوراً توبہ کر لیں قریب. فاولئک یتوب اللہ علیہم، ایسے لوگوں کی اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرمائے گا. وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا حکمت والا ہے. اس کے برعکس ولیست التوبۃ للذین یعملون السیئات، اور ایسے لوگوں کی کوئی توبہ نہیں ہے جو برائیاں کرتے رہیں حتی اذا حضر احدہم الموت، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آئے، قالا تو کہے انی تبت الآن، اب میں توبہ کرتا ہوں، جیسے فرعون نے کیا تھا. یعنی جب غوطہ آیا سمندر میں تو کہتا میں بنی اسرائیل کے رب پر ایمان لاتا ہوں، تو کہا گیا تھا الآن، کیا اب، ٹو لیٹ. یہی بات یہاں پر فرمائی کہ وہ لوگ کہ جو برائیاں کرتے رہیں یہاں تک کہ انہیں موت آ جائے پھر کہیں کہ ہم توبہ کرتے ہیں یا میں توبہ کرتا ہوں. وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، اور اسی طرح کوئی توبہ نہیں ہے ان کی جو مر جائیں کفر کی حالت میں. اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما، ایسے لوگوں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. اب اس کے بین کیا ہے کہ فوراً توبہ بھی نہیں کی لیکن ابھی موت کے آثار بھی ظاہر نہیں ہوئے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی کیفیت بین الخوف والرجاء ہونی چاہیے، اللہ سے ڈرتا بھی رہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید بھی رکھے. اور یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے یہ بڑی پازیٹیو شے ہے، بڑی پازیٹیو شے ہے. اگر یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے توبہ کا دروازہ نہ کھولا ہوتا تو پھر ہمارے لیے ہلاکت ہی ہلاکت ہوتی. اس لیے کہ اس گوشت پوشت کے ساتھ ایز لانگ ایز وی آر ہیومن بینگز تو ہم سے غلطیاں تو ہوتی رہنی ہیں، اس کا تو کوئی امکان نہیں. ہم نہ فرشتے ہیں اور نہ ہم نبی ہیں، تو عام انسان ہیں تو یہ ساتھ ساتھ غلطیاں ہوتی رہنی ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ایک دروازہ کھولا ہوا ہے ہمارے لیے اپنی رحمت کا کہ غلطی ہو جائے تو مجھ سے معافی مانگ لیا کرو تو میں تمہیں معاف کر دوں گا. تو امید، یعنی دو چیزیں ہیں، کسی برائی کے ارتکاب سے پہلے خوف خدا ہونا چاہیے کہ پکڑا جاؤں گا، لیکن اگر ہو جائے تو پھر مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ ہو اب تو میرا ستیہ ناش ہو گیا تو چلو پھر سوا ستیہ ناش صحیح. پھر انسان اور زیادہ برائی کی طرف مائل ہوتا ہے. لیکن اگر توبہ کا دروازہ کھلا ہو تو پھر ایک پازیٹیو آؤٹ لیٹ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو اویل کرنے کی توفیق دے. یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم عورتوں کو زبردستی اپنی میراث بنا لو. یہ اسلام سے پہلے عرب میں رواج تھا کہ جب باپ مر گیا تو اس کی وہ بیوی کی اپنی ماں نہیں ہے اس کو بھی باپ کی وراثت میں اپنی بیوی بنا لیا. اس کو نکاح مخت کہتے تھے لیکن بہرحال لوگ یہ حرکت کرتے تھے. اب قرآن مجید میں باقاعدہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ یہ تمہارے لیے جائز ہی نہیں ہے. لا یحل لکم ان ترثوا النساء، کہ تم وراثت میں لے لو عورتوں کو کرہن، زبردستی. ولا تعضلوہن لتذہبوا ببعض ما آتیتموہن، اور نہ دباؤ ڈالو ان پر اس غرض سے کہ تم ہڑپ کر جاؤ کچھ حصہ اس کا جو تم نے ان کو دیا ہے، یعنی مہر کے طور پر یا میراث کے طور پر. یعنی ایک شخص کا انتقال ہو گیا، اب ایک تو مہر تھا جو اس نے اپنی بیوی کو دیا ہوا تھا اور دوسرا اس کے مرنے پر اس کو وراثت بھی کچھ مل گئی. اب اس کا بیٹا جو ہے وہ کہے یا تو تم میری زوجیت میں آؤ یا پھر میرے باپ نے جو تمہیں مہر دیا ہوا تھا وہ مجھے واپس کرو، اور یہ جو میراث تمہیں حصے میں مل رہی ہے یہ بھی پوری یا اس میں سے کچھ حصہ مجھے دو، یہ اس سے منع کیا جا رہا ہے. یعنی یہ وہ گھٹیا حرکتیں ہیں جو بہرحال انسان کرتے ہیں، اس کے باوجود کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فضیلت عطا فرمائی ہے. اس کا ذکر بھی آگے آئے گا. الا ان یاتینا بفاحشۃ مبینۃ، الا یہ کہ وہ کسی صریح بدکاری کا ارتکاب کریں. وعاشروہن بالمعروف، اور عورتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو. فإن کرہتموہن، پھر
اگر ناپسند ہو وہ تم کو یعنی تمہاری بیویاں تو سوچو فاسا ان تکرہوا شیئا کہ ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا اور اللہ تعالیٰ اسی میں تمہارے لیے کوئی بڑا خیر رکھ دے. وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا اور اگر تم چاہو اپنی بیوی کو کسی اور بیوی سے بدلنا یعنی ایک عورت کو فارغ کر کے تم کوئی اور شادی کسی اور عورت سے کرنا چاہتے ہو اور تم نے پہلی بیوی کو ڈھیروں مال دے رکھا ہے یعنی تم نے 10 لاکھ روپیہ یا 1 کروڑ روپیہ حق مہر جو ہے اس کو لکھ کے دیا ہوا تھا اور اس کو دے دیا تھا اور اب تم اس پر دباؤ ڈالو کہ مجھے وہ واپس کرو تو یہ جائز نہیں ہے. فلا تاخذوا منه شيئا اس میں سے کچھ بھی واپس نہ لو. اتاخذونه بہتانا واثما مبینا تو کیا تم وہ مال واپس لوگے اس سے بہتان لگا کر اور صریحاً زیادتی کر کے یعنی اوپر آیا نا کہ تم واپس نہیں لے سکتے سوائے اس کے کہ وہ کوئی صریح بے حیائی کا ارتکاب کرے. اور اب کیا ہے جب انسان پر مال کا بھوت سوار ہو جاتا ہے تو پھر وہ بڑا کربی الزام لگانے سے بھی باز نہیں آتا. یہ ہماری عدالتوں میں روز یہی کام ہوتے ہیں. وکیل صاحب پٹی پر آ دیتے ہیں کہ اب ایک ہی صورت ہے کہ تم بھی ایک مقدمہ جھوٹا جو ہے وہ دائر کر دو تو جھٹ ہم تیار ہو جاتے ہیں. یعنی کوئی شرم حیا بھی ہمیں نہیں آتی اور کوئی انسانیت بھی ہمارے اندر باقی نہیں رہتی. صرف چند روپیوں کے لیے یا چند ہزار چند لاکھ روپیوں کے لیے ہم یہ ساری حرکتیں گھٹیا حرکتیں جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے. وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ اور تم ان سے وہ مہر واپس بھی کیوں کر لے سکتے ہو. وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ جبکہ تم ایک دوسرے کے ساتھ یکجان ہو چکے ہو. وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا اور وہ تم سے پختہ عہد لے چکی ہیں. وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ اور عورتوں میں سے جن عورتوں کے ساتھ تمہارے باپ نکاح کر چکے ہیں یعنی تمہاری سوتیلی مائیں ان سے نکاح نہ کرنا. إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ مگر جو ہو چکا. إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا یقیناً یہ کھلی بے حیائی اور بہت ہی قابل نفرت عمل ہے. وَسَاءَ سَبِيلًا اور ایک بری راہ ہے. حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ یعنی سورہ بقرہ میں آئی تھی نا آیت اس میں نے اسی آیت کا حوالہ دیا تھا کہ فرمایا گیا کہ کاروبار اور سودی لین دین میں مشابہت ہوگی لیکن اللہ نے کاروبار کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے. ایسے ہی بیوی اور بہن ان میں 100% مشابہت ہے جسمانی ساخت کے اعتبار سے ہر اعتبار سے لیکن ایک حلال ہے ایک حرام ہے. تو اب اللہ تعالیٰ نے تمام عورتوں میں سے ایک پروکلیمیشن جاری کر دیا ایک بادشاہی حکم جاری ہو گیا. حرمت علیکم حرام کر دی گئی ہیں تم پر امہاتکم تمہاری مائیں و بناتکم تمہاری بیٹیاں و اخواتکم اور تمہاری بہنیں و عماتکم اور تمہاری پھوپھیاں و خالاتکم اور تمہاری خالائیں و بنات الاخی و بنات الاختی اور تمہاری بھتیجیاں اور بھانجیاں و امہاتکم اللاتی ارضعنکم اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا و اخواتکم من الرضاع اور تمہاری دودھ شریک بہنیں و امہات نسائکم اور تمہاری خوش دامنیں تمہاری ساسیں و ربائکم اللاتی فی حجورکم اور وہ لڑکیاں جو پل رہی ہوں تمہارے گھروں میں من نسائکم اللاتی دخلتم بہن تمہاری ان بیویوں سے کہ جن کے ساتھ تم نے جسمانی تعلق قائم کیا ہو. فَإِلَّمْ تَكُنَّ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ اور اگر تمہارا جسمانی تعلق ان کے ساتھ قائم نہیں ہوا تو فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ تو پھر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم ان سے شادی کر لو. یعنی بیویوں کی وہ بیویاں کہ جن کے ساتھ تمہارا جسمانی تعلق قائم نہیں ہوا نکاح ہوا تھا لیکن جسمانی تعلق قائم نہیں ہوا تو پھر اس کی بیٹی جو ہے وہ جائز ہے. اصول کیا ہے یہ دو چیزیں جو ان کو ذہن میں رکھ لیں اصولاً نکاح اور جسمانی تعلق. نکاح سے جو اوپر ہے جڑ وہ حرام ہو جاتی ہے. جو ہی ایک مرد اور ایک عورت کا نکاح ہوا تو دونوں کے ماں باپ ایک دوسرے کے لیے حرام ہو گئے. یعنی خاتون کے لیے شوہر کا باپ حرام ہو گیا اور مرد کے لیے اور عورت کے لیے مرد کے لیے عورت کی ماں حرام ہو گئی اور عورت کے لیے شوہر کا باپ حرام ہو گیا. یہ تو نکاح ہوتے ہی ہو جاتا ہے. اس کے بعد جب جسمانی تعلق قائم ہو جاتا ہے
تو پھر ایک دوسرے کی اولاد بھی حرام ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اسی کا یہاں پر ذکر ہے. وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، اور تمہارے صلبی بیٹوں کی بیویاں بھی تم پر حرام ہیں. ہو گیا نا. یہ صلبی بیٹا جو ہے، جو حقیقی بیٹا ہے، اس کی بہو جو ہے، اس کی بیوی جو ہے وہ تو حرام ہے، لیکن جو متبنہ بنایا ہوا ہو تو اس کی بیوی حرام نہیں ہے. وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور یہ بھی حرام کر دیا گیا ہے تم پر کہ تم دو بہنوں کو اکٹھا کرو. یعنی بیک وقت ایک شخص کے نکاح میں دو بہنیں نہیں ہو سکتی، یہ یہاں پر بیان فرما دیا. اور اس میں ایڈیشن کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ رشتے میاں بیوی کے، کہ اگر ان میں سے ایک جو ہے وہ مرد اور ایک عورت کنسیڈر کیا جائے تو وہ اوپر کے حصے کی جو حرمات ہیں ان میں شامل ہو جائے. یعنی بیک وقت خالہ اور بھانجی کسی شخص کے نکاح میں نہیں آ سکتی، پھوپھی اور بھتیجی کسی شخص کے نکاح میں نہیں آ سکتی. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو یہ بھی حرام ہو گیا. اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت بھی ہمارے دین میں شارع کی ہے. قرآن مجید کی کسی آیت کی وہ وضاحت بھی فرما سکتے ہیں اور اس پر کوئی احکام کے اندر اضافہ کر سکتے ہیں. وہ قرآن مجید کی آیات وہی رہیں گی، ان کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس میں کوئی وضاحت بھی آپ فرما سکتے ہیں اور کوئی اضافہ بھی آپ فرما سکتے ہیں. یہاں پر آپ نے وہ اضافہ فرمایا ہے. وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، ہاں مگر جو ہو چکا. ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. اچھا، اب یہ آیت تو ختم ہو گئی لیکن حکم جاری ہے. تو دیکھیے گا، یعنی چوتھے پارے کی آخری آیت کے اوپر لا لکھا ہوا دیکھیے، یہاں پر ہے نا یہ لا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جملہ مکمل نہیں ہوا، لیکن چونکہ یہ سپاروں کی تقسیم جو ہے یہ بڑی ظالمانہ تقسیم ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صورتیں تھیں اور منزلیں تھیں. یعنی تہجد کی نماز میں صحابہ کرام کی اکثریت ایک ہفتے میں قرآن مجید کی تلاوت مکمل کرتی تھی. کیسے؟ یعنی یہ جو نیچے منزلیں لکھی ہوتی ہیں نا، ہر آپ دیکھیں اپنے پاس جو قرآن مجید آپ کے سامنے ہے وہ وہاں بھی دیکھیے لکھا ہوا منزل نمبر 1. قرآن مجید کو تقسیم کیا گیا ہے 7 منزلوں میں. ٹھیک ہے نہیں؟ تو اب 7 دنوں میں وہ قرآن مجید ختم ہو جاتا تھا. جب انحطاط آیا، کمزوری آئی، تو پھر ضرورت محسوس ہوئی کہ نہیں، ہفتے میں قرآن مجید مکمل کرنا، اس کی تلاوت وہ بہت بھاری ہے، لہذا اس میں کچھ تخفیف کی جائے. تو اب اگلی تقسیم جو تھی، یعنی ویک کے بعد وہ منتھ کی تقسیم تھی، مہینے کی تقسیم تھی. تو یہ طے کیا گیا تو قرآن مجید کو 30 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے تلاوت کی غرض سے. اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی نسخہ لے کر قرآن مجید کا اس کے پیجز گن کر اس کو 30 پہ تقسیم کیا گیا ہے، اور پھر جہاں پر وہ صفحہ ختم ہوا ہے، خواہ اس پہ جملہ مکمل تھا یا نہیں تھا، یہ شکر ہے کہ آیت نہیں توڑی گئی، لیکن جملے توڑ دیے گئے. اور بڑے بڑے عجیب جو ہیں وہ آبزرویشنز ہیں کہ سورہ ہود کی چند آیات جو ہیں وہ 11ویں پارے میں، اور باقی پوری سورہ ہود جو ہے وہ 12ویں پارے میں. اسی طرح سورہ ہجر کی 1-2 آیات جو ہیں وہ ادھر ہیں، ایک آیت غالباً ادھر ہے، اور باقی پوری سورت جو ہے وہ 14ویں پارے کے اندر ہے. یہاں بھی وہی سلسلہ ہے. اور ہمارے حفاظ جو ہیں وہ انہوں نے کوئی قسم کھائی ہوئی ہے اس کی کہ سپاروں کا تقدس جو ہے مرجوع نہیں کرنا. ٹھیک ہے نا؟ یعنی وہ ایک دن تلاوت ختم کریں گے اسی پر، اور پھر دوسرے دن والمحصناتو، حالانکہ والمحصناتو سے اگر آپ شروع کریں تو بے معنی جملہ وہ بنتا ہے. اس لیے کہ اگر پہلا حصہ ملایا نہ جائے، وہ حرمت علیکم، حرام کی گئی ہیں تم پر، اس کے ساتھ تسلسل ہے اور نکاحی ہوئی عورتیں، شوہروں والی عورتیں. اور اگر آپ یہ حرمت والی آیت جو ہے وہ نکال دیں تو پھر وہ سب جو ہے وہ بے معنی ہے. لیکن بہرحال وہ ایسی پکی لیک لگی ہوئی ہے، یعنی سپارے قرآن مجید یاد بھی کرایا جاتا ہے تو سپاروں کے حساب سے، صورتوں کی کوئی کنسیڈریشن نہیں ہے، سپاروں کے حساب سے کرایا جاتا ہے. پھر جو مصلح سنانے کی جو ترکیب ہے جو استاد نے چلائی ہے کہ پہلے 4 دن سوا سپارہ پڑھنا ہے اور پھر 5ویں دن سے سپارہ شروع کرنا. یہی آپ نے دیکھا نا کہ آج جو ہے ہم 10 منٹ پہلے کیسے فارغ ہو گئے کہ پہلے 5 دن انہوں نے 4 دن جو ہے وہ سوا سپارہ پڑھ کے اب 1 سپارہ آگے ہو گئے. اب آج سے 1 سپارہ شروع ہو گیا.